والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 دسمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 130 ہے، اور آج کا درس حدیث پاک انشاءاللہ حدیث نمبر 776 سے لے کر 780 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرما دیجئے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب البناء، تعمیر کا بیان۔ گھر کیسے تعمیر کرنے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے۔ یہاں کوئی اس حدیث میں معاذ اللہ حضور پاک کی غربت بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ امت کو سکھایا گیا ہے کہ تمہارے محبوب دو جہاں اور تمہاری امہات المومنین کے گھر کیسے تھے، تاکہ امت کو سادگی نصیب ہو جائے۔ جاہلوں کی دیکھا دیکھی اتنے بڑے بڑے گھر بنانا کہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، یہ سب فضول خرچی ہے، اور یہ تمام فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ہمارا پچھلا وزیر اعظم، اس کا گھر 400 کنال سے اوپر ہے، اور وہ اکیلا رہتا ہے اس میں، اور جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کا بھی تقریباً اس سے بڑا رائیویڈ محل ہے۔ تو پتہ نہیں یہ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر 776۔ حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثنا محمد بن ابی فدیکی عن محمد بن ہلال انہ رآ حجر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جرید مستورۃ بمسوح الشعر۔ حضرت محمد بن فدیک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن ہلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجرات کو دیکھا تو وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنائے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، کھجور کی، یہ اس ہستی کا گھر ہے جناب جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اشارہ کر دیں میں اود پہاڑ سونا بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیتا ہوں، جدھر آپ اشارہ فرمائیں گے یہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ یہ ان کا گھر ہے۔ وہ کس کا بنا ہوا تھا جی؟ مسوح الشعری، فرمایا کہ میں نے سرکار کے ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجروں کو دیکھا، کھجور کی ٹہنیوں سے بنائے گئے تھے اور بالوں کے ٹاٹ سے چھپائے گئے تھے، اوپر بالوں کے ٹاٹ سے ان کو چھپایا گیا کہ اندر نظر نہ پڑے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، تو یہ حضرت محمد بن ابی فدیک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن ہلال رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اماں عائشہ والا حجرہ بھی دیکھا تھا جس میں سرکار کا روزہ بنا ہوا ہے؟ وہ بھی دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا۔ وہ کیسا تھا؟ تو فقال، فرمایا کان بابوہ من وجہ شامی، اماں عائشہ کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ شام کی طرف کھلتا تھا، یعنی جو راستہ شام کی طرف جاتا تھا وہاں کھلتا تھا۔ اور فقلت مصراعا کان او مصراعین، تو میں نے پوچھا کہ اماں عائشہ کا جو حجرہ مبارک تھا، حضور کا جو گھر تھا، اس کے دروازے کتنے تھے؟ گھر تھا نا، دروازے کتنے تھے؟ تو قال کان بابا واحدا، تو حضرت ہلال محمد بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک ہی دروازہ تھا۔ کتنے دروازے تھے؟ ایک ہی دروازہ تھا۔ اور قلت من ای شیء کان، قال من عرعر او ساج، تو ساتھ یہ بھی میں نے پوچھا کہ حضرت وہ قلت من ای شیء، وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا وہ دروازہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی سرو یا ساگو کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ بس یہ حضور کا گھر مبارک تھا جہاں جبریل امین وہی لے کر آتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سادگی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے حدیث ہے جی 777. حدثنا ابراہیم المنذری قال حدثنا ابن ابی فدیک عن عبد اللہ ابن ابی یحیی عن سعید ابن ابی ہند عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى بین الناس بیوتا یوشونها وشی المراحیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگ ایسے گھر بنائیں گے جن کے نقش و نگار ہوں گے. بوٹے نکلے ہوئے ہیں، علیحدہ ٹیلیں لگ رہی ہیں، پلستر علیحدہ، ٹیلیں علیحدہ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اللہ تللے. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا وشی المراحیل، اور جن کو مراحیل سے سجا نہ لیا جائے. تو قالا، ہم نے پوچھا کہ یہ مراحیل کیا ہے، صحابی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے بھائی قال ابراہیم یعنی الثیاب المخططہ، مراحیل اس کو کہتے ہیں جس کپڑے پر بیل بوٹے نکلے ہوں، تو وہ پردے لگائے جائیں گے اور نقش و نگار کیا جائے گا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو پتہ چلا یہ فضول پردے جو گھروں کے اندر لٹکائے جاتے ہیں، ایک پردہ تو وہ ہے نا جو دروازے پہ لٹکایا گیا کہ باہر سے نظر نہ پڑے اور اندر سے باہر نہ پڑے، ایک اندر کھڑکیوں میں لگائے ہوتے ہیں ایسے ہی فضول. یہ سخت منع ہے اور یہ سخت ترین فضول خرچی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ فضول لوگ اس قسم کے فضول کام کریں گے. اور پھر آنے والوں کو بتاتے ہیں بڑے قیمتی پردے ہیں جی، وہاں سے منگوائے ہیں، فلاں سے منگوائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سادگی عطا فرمائے. آمین. آگے ہے جی حدیث نمبر 778، اور یہ باب قول الرجلی لا و ابی کا، آدمی کا یہ کہنا کہ نہیں تیرے باپ کی قسم، یہ عرب کا ایک طریقہ کار تھا. وہ کہہ دیتے تھے بھائی تیرے باپ کی قسم، لا و ابی کا. تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی کے نام کی قسم اٹھانا جائز ہے. ہمارے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، تو یہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. یہ کہنا کہ میں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، یہ بھی جہالت ہے اور شرک ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تیرا مرا ہوا منہ دیکھوں، ایک تو جھوٹ تو بولے اور منہ اس کا مرا ہوا دیکھے، ایک تو یہ فضول حرکت ہے. اور اوپر سے ایسی قسمیں وسمیں ہوتی او جی میں موت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیور کہتے ہیں روزی کے اڈے پر بیٹھا ہوں، یہ سب فضول ہے. حدیث سنیے، حدیث بڑے کمال کی ہے. پہلے دعا کر لیں کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے جی حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل بن غزوان عن عمارة عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل اجرا، یا رسول اللہ وہ صدقہ بتائیں جس کا اجر سب سے اعلیٰ ہے. بولو جی سب سے اعلیٰ اجر بتانے. قال اما و ابیک لتنبأنہ، آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو نے اچھا سوال کیا اور تو ضرور سیکھ لے گا. جس نے علمی سوال کیا ہے تو جواب سے ضرور ہے تو ضرور یہ بات سیکھے گا. آگے فرمایا انت صدقہ، تو صدقہ کر، وانت صحیح، اس وقت جب تو صحت مند ہو. سبحان. بولو جب تو صحیح بات ہو اس وقت کر صدقہ، جوانی کے عالم میں. کیوں؟ ضروریات بڑی ہوتی ہیں، خواہشات بڑی ہوتی ہیں. یہاں اتنا صدقے کے معاملات میں فضول کام کرتے ہیں نا. مجھے یہاں بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑی، بلایا اور 5 کلو کا بکرا دیا مدرسے کے لیے، اور پھر کیا کیا جی آپ سید ہیں
اس کالے بکرے کو پکڑ کے فیکٹری کا ایک چکر لگوا دے۔ اب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی یہ چکر وکر نہیں ہوتا، بس تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تیری خواہشیں پوری فرما دے گا۔ اور نہیں جی نہیں ہماری اماں جی کا حکم ہے۔ میں کہا یار میں مفتی ہوں، میں تمہیں مسئلہ بتا۔ نہیں شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ اب وہ 5 کلو کا بکرا لے کے پوری فیکٹری کا میں بھی چکر لگا رہا ہوں، اور پیچھے پیچھے کالا بکرا بھی چکر لگا رہا ہے۔ یہ جی صدقہ ہو رہا ہے۔ ایسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اور پھر کالا والا بکرا دینے کی بھی کوئی خاص ضرورت ہے؟ چٹے کا کیا قصور ہے؟ کالے کی جو پٹھی آئی ہے تو چٹے نے کیا قصور کر لیا؟ اس کا دے دو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بکرا ہی دینا ہے، غریبوں کو پیسے دے دو جا کے، اس کی پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، تو اس کو بکرا کھلانے پہ تلا ہوا ہے، اس کی کوئی ہو سکتا ہے اور ضرورت ہو۔ تو ایک تو یہ جہالت ہے جی۔ دوسری جہالت جناب یہ ہے کہ لوگ اللہ سے اب امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اگر تو میرا وہ کام کر دے نا تو پھر اتنے پیسے مسجد میں دوں گا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ تیری ضرورتوں کو جانتا ہے نا، وہ ساری پوری فرما دے گا۔ پر یہ گیو اینڈ ٹیک تو نہ کر کہ اگر تو کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگر میرا فلاں کام کر دے نا پھر اتنا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کی نظر مانتے ہو تو ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، پر نظر سے بخیل کے پیسے نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ نظر کے علاوہ کسی کو کچھ دیتا، کوئی منت مانے گا پھنسے گا پھر دے گا، یہ بخیل ہونے کی علامت ہے۔ تو صدقہ دینے کا پہلا وقت کون سا ہے؟ انت صحیح، کہ تو بالکل صحیح ہو۔ بولو جی بالکل تو صحیح، اور تجھے اندر کنجوسی بھی ہو کہ یار اس کو جو دینا ہے تو اپنے بچوں کو دے لوں، اس کو جو کھلانا ہے تو پہلے اپنوں کو نہیں۔ بعض خواتین بڑی چلاک ہوتی ہیں، خامد جب باہر دیتا ہے تو کہتی ہے اول خویش بعد درویش، پہلے اپنے نو تو دے لے پھر غیروں دے لیں۔ تو یہ بات نہیں ہوتی، جہاں بھی دو اللہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلی کنڈیشن اور شرط کیا ہے؟ انت صحیح، تو بیماری سے پہلے صدقہ دینا، اللہ بیماریوں سے بچا لے گا، ایکسیڈنٹوں سے بچا لے گا، اللہ جھوٹے مقدمات سے بچا لے گا۔ اور شحیح، اور ہاں دو میں مقابلے سے نہیں، شحیح، اور جب تجھے کنجوسی ہو، اور تخشل فقرہ چھوڑ دے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب تجھے فقر کا ڈر ہو، ہائے ہائے ہائے، جب تجھے فقر کا کہ مال جا رہا ہے، کمی ہو جائے گی، میں اگر دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اور وَتَأْمُلُ الْغِنَا، جب تجھے مال کی امید ہو آنے کی، ہائے وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فرمایا اس وقت صدقہ کر دے، اس وقت نہ کرنا جب تیرے حلق میں جان پھنسی ہو، اور قُلْتُ تُكَيْ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اس وقت تو کہے او بھائی، مرتے وقت کہے او اتنا مدرسے نو دے دینا، اتنا مسجد کو دے دینا، اتنا علماء کو دے دینا، اتنا فلاں طلباء کو دے دینا، فلاں ہاسپٹل میں دے دینا۔ فرمایا یہ جو اب تو کہہ رہا ہے نا فلاں کو دے دے فلاں کو، اب تو فلاں کا ہو گیا، یعنی اب تو تیرے وارثوں کا ہو گیا نا، اب تو کیا کر رہا ہے؟ بہرحال 1/3 پر تو اس کی وصیت نافذ ہوگی مرنے والے کی، مگر اس سے زیادہ پر وصیت نافذ ہے۔ تو اس ٹائم یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اس ٹائم صدقہ کرو، یہ اجر کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 779، یہ جی باب اذا طلب فلیطلب طلبا یسیرا ولا یمدحہ، یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے طلب کرے تو آسانی سے طلب کرے، اس کی تعریف نہ کرے۔ مثلا آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، کسی سے سوال کرنا ہے تو سوال کیسے کرے؟ آپ نے کوئی اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کرنی ہے تو کیسے کرے؟ حدیث سنیے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ قال اذا طلب احدکم الحاجۃ فلیطلبها طلبا یسیرا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت کسی سے طلب کرے تو آسانی سے حاجت طلب کرے،
بولو کس سے جی؟ آسانی سے آسانی سے، مشکل نہیں۔ آگے سنیں، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فرمایا کہ اس کو ملے گا تو وہی جو مقدر میں ہو چکا ہے، مقدر کے بغیر مل سکتا۔ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ، فرمایا کہ جب تم کسی سے اپنا مطلب لینے جاؤ تو اس کی اتنی تعریفیں مت کرو کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، اور جیسے وہ میراثیوں کی عادت ہے بھاگ لگے رہن اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے رہتے ہیں، پہلے بندے کو اٹھاتے ہیں پھر کچھ مانگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آسانی سے بات کہہ دو کہ میری یہ ضرورت ہے، اصل تو پوری تو اوپر سے اللہ نے کرنی ہے، نیچے والا تو اللہ ذریعہ ہی بنائے گا، مگر یہ کہ اتنا پیچھے پڑ جانا اور اتنی تعریفیں کرنا کہ اگلا پھر ماشاءاللہ تھلے پیر ہی نہ لاوے، وہ آکھے واقعی میرے تو وڈا ہاتم تائی دنیا چے، تو وہ اگر اس حالت میں صدقہ کر بھی دے تو تکبر آ گیا، اس کا بھی نقصان ہوا اور لینے والے کا بھی، باقی ملنا وہی ہے جو رب نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے جی آج کی نشست کی آخری حدیث، حدیث نمبر 780۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابی ملیح بن اسامۃ عن ابی عزہ عن ابی عزۃ یسار بن عبداللہ الحذلی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یہ حضرت ابو عزہ ابی عزۃ یسار بن عبداللہ الحذلی جی، یہ ابو عزہ یسار بن عبداللہ الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا اراد قبض عبد بارض جعل له بها او فيها حاجتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی روح قبض فرمانا چاہتا ہے تو اس کو اس جگہ تک لے جاتا ہے، یا وہاں اس کی کوئی ضرورت ہے رکھ دیتا ہے، اور وہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے اور آگے سے روح قبض ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کہاں مرے گا اور بولو کس حال میں مرے گا، تو جہاں مرنا ہوتا ہے یہ موت کے وقت کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ وہیں لے جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعوانا الحمدللہ رب العالمین۔